بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّا هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صلوات عزیزان محترم، قرآن اور صراط مستقیم پر سلسلہ جاری تھا۔ اب اسے قرآن کہو، صراط مستقیم کہو، عقیدہ کہو، عمل کہو، دین کہو، شریعت کہو، جو چاہے کہو، اس کے لیے ٹھیٹھ لفظ ہے اسلام۔ یعنی الفاظ مختلف ہیں، لیکن یہ سارے لفظ، یہ سارے دریا اس سمندر میں آ کے مل جاتے ہیں جس کا نام اسلام ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے آواز دی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے۔ اللہ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے۔ قرآن نے آواز دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم اس بات سے راضی ہیں کہ تم اسلام پہ آ جاؤ اور اسلام کو اپنا دین تسلیم کر لو۔ اللہ نے آواز دی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرے گا تو ہم اس کے دین کو قبول نہیں کریں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اسلام چھوڑنے والا قیامت کے دن خسارے میں ہوگا۔ تو بھئی یہ اسلام ہے کیا؟ جو اللہ کی مرضی بھی ہے، اللہ کا دین بھی ہے، اسلام کا چھوڑنے والا خسارے میں بھی رہے گا، یہ اسلام ہے کیا؟ تو اسلام مال و دولت کا نام نہیں ہے، اسلام خزانے جمع کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام ذخیرہ اندوزی کا نام نہیں ہے، اسلام کرسی سے چپک کر بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے۔ اسلام لاؤ لشکر جمع کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام مہنگائی بڑھا دینے کا نام نہیں ہے، اسلام رشوت ستانی کا نام نہیں ہے، اسلام سستے داموں اسمبلیوں میں بک جانے کا نام نہیں ہے۔ اسلام عالیشان مکانات کا نام نہیں ہے، اسلام محلاتی سازشوں کا نام نہیں ہے، اسلام نام ہے اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں جھکا دینے کا۔ اسلام نام ہے اپنے آپ کو مرضی الہی کے مطابق ڈال لینے کا۔ فکر یہیں سے آگے بڑھے گی۔ بھائی اسلام کی تعریف کیا ہے؟ اسلام کے معنی مرضی الہی کے مطابق کام کرو، اور مرضی الہی کو معلوم کرنے کا کل دو طریقے، یا اللہ کا قرآن یا اللہ کا محمد، دو ہی طریقے ہیں۔ مرضی الہی کو معلوم کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا اللہ کا قرآن جس کے لفظ کا اللہ ذمہ دار ہے، اور یا اللہ کا محمد جس کی بات کا اللہ ذمہ دار ہے۔ قرآن اس کے ہر حرف کی ذمہ داری اللہ نے قبول کی، محمد اس کے قدم کی، اس کے بات کی ذمہ داری اللہ نے قبول فرمائی۔ اس قرآن نے کہا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے اس لیے خلق کیا ہے کہ بہتر عمل کرو۔
اس قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ عمل صالح کرو ورنہ خسارے میں چلے جاؤ گے۔ اس قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اگر اسفل سافلین سے بچنا چاہتے ہو تو ایمان لاؤ عمل صالح کرو، یعنی بار بار عمل کی طرف ترغیب ہے۔ اسلام بے عملی کا دین نہیں ہے۔ اسلام بے عملی کا دین نہیں ہے۔ بھائی توجہ رکھنا، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اسلام فقط نظریہ نہیں ہے۔ میں نے یہ جملہ کیا کہا؟ اسلام فقط نظریہ نہیں ہے۔ اگر اسلام فقط نظریہ ہوتا تو زبور ہوتی، داؤد نہ ہوتے۔ اگر اسلام فقط نظریہ ہوتا تو زبور ہوتی، داؤد نہ ہوتے، توریت ہوتی، موسیٰ نہ ہوتے، انجیل ہوتی، عیسیٰ نہ ہوتے، قرآن ہوتا، احمد مجتبیٰ نہ ہوتے۔ تو پیغام سے پہلے پیغامبر کو اسی لیے بھیجا۔ میں دیکھو بڑے نازک مرحلے پہ آیا، پہلے توریت یا پہلے موسیٰ؟ موسیٰ کو نبوت پہلے دی، توریت بعد میں دی۔ پہلے عمل کو سامنے پیش کیا، پھر نظریے کو پہنچایا۔ تو ہمیشہ اللہ کا طریقہ یہی رہا کہ پہلے اپنے عمل کو سامنے پیش کرے، پھر اپنے نظریے کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرے۔ بھائی ایک جملہ سنتے جاؤ، قرآن محمد ہے، محمد قرآن ہے۔ ام المومنین جناب مولانا فیروز الدین رحمانی صاحب قبلہ، بھائی ایک روایت آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی شخص نے یہ سوال کیا کہ پیغمبر کے اخلاق بتلا دیں۔ دیکھو اب درمیان میں ایک جملہ آ گیا نا، سنتے جاؤ۔ ایک جواب سنو ام المومنین کا اور دوسرا جواب سنو امیر المومنین کا۔ کسی شخص نے ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ پیغمبر کے اخلاق بتلا دیں۔ کیا خوبصورت جواب دیا ہے، فرمانے لگی کانا خلقہ القرآن، قرآن کو پڑھ لے اخلاق محمد سمجھ میں آ جائیں گے۔ اب اس جملے کو ذہن میں رکھنا، لیکن اب جو امیر المومنین نے کہا وہ بھی سنتے جاؤ۔ کسی نے کہا کہ یا علی ذرا محمد کے اخلاق تو گنوا دو، ذرا محمد کے اخلاق گنوا دو، شجاعت، سخاوت، عدالت، عفت، عصمت وغیرہ وغیرہ، ذرا گنا تو دو۔ کہنے لگے گنا دوں گا۔ بھائی توجہ رہے، علی کہنے لگے گنا دوں گا، لیکن پہلے تو دنیا کی نعمتوں کو گنوا دے۔ علی کہنے لگے گنوا دوں گا، صبر کر گنوا دوں گا، لیکن پہلے تو دنیا کی نعمتوں کو گن کے بتلا دے۔ کہنے لگا یا علی عجیب سوال کیا تم نے، دنیا میں اتنی نعمتیں ہیں کہ گنا نہیں جا سکتا، دنیا میں اتنی نعمتیں ہیں کہ انہیں گنا نہیں جا سکتا۔ علی مسکرائے، کہنے لگے قرآن نے کہا متاع دنیا قلیل، تو قلیل نہ گن سکے، اور قرآن کہتا انک لعلی خلق عظیم۔ تو قلیل نہ گن سکے، میں عظیم کو گننے لگوں۔ تو آپ ام المومنین کے جملے کو ذہن میں رکھنا، بہت سوچ کے کہا، بہت سمجھ کے کہا، بڑی بلاغت ہے، بڑی گہرائی ہے اس جملے میں۔ کانا خلقہ القرآن، قرآن پڑھ لے وہ محمد کے اخلاق ہے۔ بھائی رک جانا، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، فرض کرو میری تصویر کاغذ کے اوپر ہے، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میری تصویر آپ کے ہاتھ میں ہے، تو میں اس کاغذ کی تصویر ہوں یا وہ تصویر میری ہے؟ بس یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص میری تصویر لے آئے اور میں ممبر پہ ہوں تو میں اس تصویر رکھنے والے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی اصل میں ہوں یا اصل تصویر ہے؟ اس کا عکس میں ہوں یا میرا عکس وہ ہے؟ تو جو ممبر پر ہے وہ ہے اصل، جو کاغذ پر اترا ہے وہ ہے تصویر۔ تو جو مدینے کے ممبر پر ہے وہ اصل، جو قرآن کاغذ کی صورت میں آیا محمد کی تصویر ہے۔
وہ قرآن محمد کی تصویر ہے. قرآن اصل ہے. بھائی توجہ رکھنا, قرآن اصل ہے, قرآن اصل ہے کتابوں میں, لیکن تصویر ہے محمد کی. بھائی بہت توجہ رکھنا, لیکن فکر کو اسی مقام سے آگے لے جانا ہے. تو قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ محمد کے کردار کی سیرت نویسی. بھائی اس جملے کی بلاغت محسوس کر لو. قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ محمد کی کردار نویسی, محمد کی سیرت نویسی. محمد کرتے گئے قرآن بنتا گیا. محمد کرتے گئے قرآن بنتا گیا. امت میں اور نبی میں فرق کیا ہے؟ بھائی یہی تو فرق ہے. بس رک جاؤ, یہی فرق ہے. اور اگر یہ فرق میں واضح کر سکا تو میں سمجھوں گا کہ میری آج کی محنت تو سہارت ہے. امت میں اور نبی میں فرق کیا ہے؟ محمد عمل کرتے جائیں, قرآن بنتا جائے. امت جب قرآن آ جائے, جب عمل کرے. بھائی ہے یا نہیں؟ آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ, ایمان لانے والوں نماز پڑھو. تو سارے ساتھیوں نے رسول کے اور آج تک کے مسلمانوں نے نماز پڑھی. آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, ہم نے روزے کو واجب کر دیا, امت نے روزہ رکھنا شروع کر دیا. آیت آئی للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, ہم نے حج کو واجب کیا. آیت آ گئی, حج کرنا شروع کر دیا. تو پہلے قرآن میں حکم آیا, بعد میں امت نے عمل کیا, اور نبی اس کے بالکل برعکس ہے. جو نبی نے کیا وہ قرآن بنا. بھائی کچھ بات پہنچ گئی نہیں؟ جو بات پہنچانا چاہ رہا ہوں نا وہ اب عرض کروں گا. بھائی فرق سمجھو امت میں اور محمد میں. امت نے قرآن کے اترنے کے بعد عمل کیا, اور محمد نے عمل کیا پھر قرآن بنا. تو اب بعد محمد اسے لانا جس کا عمل قرآن بن جائے. تو کل 4 ملے, انگوٹھی دی آیت بنی. کل 4 ہی ملے نا. انگوٹھی دی ولایت کی آیت آئی, بستر ہجرت میں سویا آیت اتری, روزے رکھے حلقہ کا سورہ اترا. بھائی توجہ, چادر میں جمع ہوئے تطہیر کی آیت آئی. تو اب محمد عمل کرتا گیا, قرآن بنتا گیا. آل محمد عمل کرتے گئے, قرآن بنتا گیا. تو اب آل محمد کو نہ مسلموں کے ساتھ نہ ناپنا. بس اس سے زیادہ تو میری گزارش بھی نہیں ہے کہ دوسروں کے ساتھ آل محمد کو نہ ناپو. تو قرآن ہے محمد ہے قرآن. اور اگر پوری زندگی محمد کی سمجھنی ہے تو خدا کی قسم ایک آیت کافی ہے. نہیں, اس ایک آیت کا ایک لفظ کافی ہے. قل, بھائی میرے نبی کو دیکھو, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری پوری زندگی اللہ کے لیے, میری پوری زندگی للہ, اللہ کے لیے ہے. اگر مکے میں ہوں تو اللہ کے لیے, اگر مدینے جا رہا ہوں تو اللہ کے لیے, اگر ہجرت اختیار کر رہا ہوں تو اللہ کے لیے, اگر خاموش بیٹھا ہوں تو اللہ کے لیے, اگر بول رہا ہوں تو اللہ کے لیے, اگر دروازوں کو بند کروا رہا ہوں تو اللہ کے لیے, اگر ایک در کھول رہا ہوں تو اللہ کے لیے, اگر خیبر کا علم دے رہا ہوں تو اللہ کے لیے, اگر کسی دروازے پہ سلام کر رہا ہوں تو اللہ کے لیے, اگر غدیر میں کسی کو مولا بنا رہا ہوں تو اللہ کے لیے, کسی کو بٹھا رہا ہوں تو اللہ کے لیے, کسی کو اٹھا رہا ہوں تو اللہ کے لیے. پوری زندگی اللہ کے لیے. بھائی توجہ رکھنا, ایسا بے عیب ہو تو خدا کی بے عیبی پہ بات کرے. بھئی اب میرا محمد سمجھ میں آ گیا. ایسا بے عیب ہو تو خدا کی توحید بتلائے, خدا کا نمائندہ بنے, خدا کی بے عیبی پہ بات کرے. بھائی اتنا بے عیب کہ اذان خدا کی, ذکر میرے محمد کا. بہت تیزی سے میں آگے جا رہا ہوں. اتنا بے عیب کہ اذان خدا کی, ذکر محمد کا,
اتنا بے عیب کہ نماز خدا کی، تشہد میں ذکر محمد کا. بھائی عجیب بات ہے. ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی التحیات اور تشہد، فقہ جعفری میں اس کا نام تشہد ہے، فقہ حنفی میں اس کا نام التحیات ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. بھائی توجہات مبذول ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے آل محمد، خدا اور رسول کی گواہی کے بعد اگر تم پر درود نہ بھیجی جائے تو نماز باطل ہو جائے. یہ ہے یا نہیں؟ بھائی عجیب بات ہے. بھائی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے، عالم اسلام کے بہت بڑے امام ہیں، اور 4 مکاتب فقہی میں سے ایک انتہائی بڑے مکتب فقہی کے امام ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اے آل محمد، بھائی سننا، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو نماز میں تمہارا نام نہ لے اس کی نماز باطل ہے. اب امت میں اور آل محمد میں فرق سمجھ میں آیا؟ امت میں اور آل محمد میں فرق سمجھ میں آیا؟ بھائی چھوٹا سا فرق ہے. اگر نماز میں آل محمد کا نام نہ لو تو نماز باطل، اور اگر نماز میں دوسرے کا نام لے لو تو نماز باطل. عجیب دنیا کے ہر مسلمان کی نماز میں 3 گواہیاں. خدا کی گواہی. بھائی نماز اپنا عقیدہ نہیں بتلا رہا ہوں میں، تو نماز کا عقیدہ بتلا رہا ہوں کہ نماز کنہیں مانتی ہے. دنیا کے ہر مسلمان کی نماز میں 3 گواہیاں: خدا کی گواہی، محمد کی گواہی، آل محمد پہ درود. اور یہ اتنے لازم و ملزوم ہے کہ اگر خدا کی گواہی دو، محمد اور آل محمد کی نہ دو، نماز باطل. اگر محمد کی گواہی دے دو، خدا اور آل محمد کی گواہی نہ دو، نماز باطل. اگر آل محمد کی گواہی دے دو، خدا اور محمد کی گواہی نہ دو تو نماز باطل. یعنی تینوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی لا الہ الا اللہ کے بعد جملہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. اور محمد رسول اللہ کے بعد جملہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو نماز میں تو محمد کے بعد آل محمد کو بلا فصل مانتے ہو. نماز میں آل محمد کو نماز میں آل محمد کو محمد سے بلا فصل ذکر کرتے ہیں. اور عجیب بات ہے، نماز کے باہر ضروری نہیں ہے. تو میں فصل اور بلا فصل کے چکروں میں پڑھنے والا انسان نہیں ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ فصل ہے یا بلا فصل ہے، یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. لیکن میں اتنا جانتا ہوں مولانا، میں نے مناقب مغازلی میں خود اپنی آنکھوں سے یہ روایت دیکھی کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی انت منی بے منزلت الراس من الجسد. علی تیری اور میری مثال یہ کہ تو میرا سر ہے، میں دھڑ ہوں. بھائی توجہ رکھنا. تو میں فصل بلا فصل کے چکر میں نہیں پڑتا، لیکن اتنا بتا دوں کہ اگر سر میں اور دھڑ میں فصل ہو جائے تو رسالت زندہ نہیں بچے گی. بہت تیزی کے ساتھ میں گزر رہا ہوں اور کسی مرحلے تک پہنچنا ہے. تو وہ نماز کا تشہد تھا جہاں اللہ کی گواہی، محمد کی رسالت کی گواہی، بھائی توجہات مبذول رکھنا، اور آل محمد پہ درود، اور وہ قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے صاحبان ایمان، اطاعت کرو خدا کی،
اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو ان صاحبان امر کی جو تم میں ہیں، بنانا نہیں ہے اب مجھے کچھ نہیں معلوم کہ یہ صاحبان امر کون ہے، لیکن اب سنو اور بڑے اطمینان سے سننا اس بات کو، جس بات کو اب کہنے جا رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یہ منکم بتلا رہا ہے کہ ہیں، بنائے نہیں جائیں گے، جو ہیں ان کی اطاعت کرو. پروردگار یہ ہے کون؟ کہا نام نہیں لوں گا، لیکن مثبت کو منفی سے سمجھو، منفی کو مثبت سے سمجھو. ہم نے بتلا دیا اطاعت کرو خدا کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو صاحب امر کی، ہم نے بتلا دیا نا. تو اب ہم نام تو نہیں بتلائیں گے. اب منفی آیتیں تلاش کرتے رہو، جتنی منفی آیتیں مل جائیں ان سب کو جمع کر لو، اور ان سب کو جمع کرنے کے بعد صاحب امر کو سمجھ لو. سورہ نون والقلم میں آواز دی، فلا تطع، آرام سے سنیے گا ان آیتوں کو. فلا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم. اطمینان سے سننا، بہت اطمینان سے. فلا تطع کل حلاف مہین، دیکھو حلاف کی اطاعت مت کرنا. یہ حلاف کسے کہتے ہیں؟ جھوٹی قسمیں کھا کر بار بار اپنا اعتماد جتلائے. ہر دور میں مل جائیں گے، اسلام سے اسلام آباد تک ہر دور میں ملیں گے. ہر دور میں ملیں گے، حلاف ہر دور میں ہوگا. حلاف کے معنی بھائی یہ قرآن کے الفاظ ہیں، تو ان الفاظ کو بڑے اطمینان سے سمجھ لو، اور سمجھنے کے بعد ذہن کے اندر محفوظ کر لو. فلا تطع کل حلاف مہین. دیکھو حلاف کی اطاعت نہ کرنا، جو جھوٹی قسم کھا کے اعتبار جمائے اس کا نام ہے حلاف. اطاعت نہ کرنا. مہین، مین چھوٹی ہے، ہائے حوض یہ نون. مہین کمزور، جس کے پیٹ میں بات نہ رکے. آپ نے کہا بھائی کسی کو نہ بتانا اور اسے فوراً جا کر بتا دیا، اسے کہتے ہیں مہین. یعنی جو کسی راز کو راز نہ رکھ سکے. بھائی کچھ باتیں پہنچ رہی ہیں. حلاف جھوٹی قدم کھا کے اعتبار جتانے والا. مہین کمزور، جس کے پیٹ میں بات نہ رکے. دو ہو گئے. فلا تطع کل حلاف مہین حماز، جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا پھرے، ڈھونڈتا پھرے لوگوں کے عیب، اس کی اطاعت نہ کرنا. مشاء بنمیم، جو ایک کو دوسرے سے لڑا دے، اس کی اطاعت نہ کرنا. حلاف کی اطاعت نہ کرنا، مہین کی اطاعت نہ کرنا، حماز کی اطاعت نہ کرنا، مشاء بنمیم کی اطاعت نہ کرنا. چار ہو گئے. مناع للخیر، جو خیر سے روک دے، اس کی اطاعت نہ کرنا. معتدن، جو اپنی حد سے آگے بڑھ جائے، اس کی اطاعت نہ کرنا. آپ دیکھیں کیسے کیسے لفظ رکھے ہیں قرآن نے. معتدن، جو اپنی حد سے آگے بڑھ جائے، اس کی اطاعت نہ کرنا. اسیم، جو گنہگار ہو، اس کی اطاعت نہ کرنا. اور اب آیت کا آخری ٹکڑا. عتل، جو سرکش ہو، اس کی اطاعت نہ کرنا. زنیم، زے نون یہ میم، زنیم، جس کا شجرہ نسب خراب ہو، اس کی اطاعت نہ کرنا. آیت ہے قرآن کی. زنیم، جس کا شجرہ نسب خراب ہو، اس کی اطاعت نہ کرنا. تو میں نے ایشیا کوجی سے لے کر ہندوستان تک جتنے بھی مسلمان بادشاہ بنے، ان سب کی خدمت میں ہاتھ جوڑ لیے اور مسلمانوں سے کہا کہ بھائی جس کو چاہو بادشاہ بناؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بنانے سے پہلے شجرہ نسب تو دیکھ لیا کرو. فلا تطع کل حلاف مہین. بھائی سنتے جانا، لیکن اب مجھے بتانا ہے. میں نہیں جانتا کہ اولو الامر کون ہے، یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے کہ اولو الامر کون ہے، لیکن کچھ کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ تمہیں غذائے فکر مل جائے اولو الامر کو سمجھنے کے لیے. فلا تطع کل حلاف مہین، حلاف کی اطاعت نہ کرنا، مہین کی اطاعت نہ کرنا، حماز کی اطاعت نہ کرنا، مشاء بنمیم کی اطاعت نہ کرنا، مناع للخیر کی اطاعت نہ کرنا، معتد کی اطاعت نہ کرنا، اسیم کی اطاعت نہ کرنا، عتل کی اطاعت نہ کرنا، زنیم کی اطاعت نہ کرنا. لفظوں کے معنی میں نے بتا دیے.
لفظوں کے معنی ذہن میں محفوظ ہو گئے؟ حلاف، معین، حماد، مشابہ نمیم، منان للخیر، معتد، اسیم، اتل، ذلیل، ان کی اطاعت نہ کرنا. تو پروردگار تو نے پوری فہرست دے دی کہ کن کی اطاعت نہیں کرنی، دے دی نا پوری فہرست. تو اب یہ بتلا دے کن کی کرنی ہے. کہا یہ تو پہلے بتا دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. تو اب طے ہو گیا کہ اولو الامر جو بھی ہو حلاف نہیں ہوگا، مہین نہیں ہوگا، حماد نہیں ہوگا، شجرے میں خرابی نہیں ہوگی، گنہگار نہیں ہوگا. اب چاہو اب چاہو تو صاحب امر کو مانو، چاہو تو صاحب امر کو نہ مانو. بھائی عجیب بات ہے، قرآن بھی امر ہے، توجہ رکھنا، قرآن بھی امر ہے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. قرآن اللہ کا امر ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا امر. صاحب امر سمجھا رہا ہوں. قرآن اللہ کا امر اور شریعت اللہ کا امر. بھائی توجہ رکھنا. ثم سورہ جاسیہ 45واں سورہ اور اس سورہ کی 18ویں آیت. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون. حبیب بھائی دیکھنا، اب شریعت کی ناقدری نہ کرنا. بہت دنوں برسوں پچھلے ماضی میں ہم نے لفظ شریعت کو بہت بکتا اور نفاذ شریعت کا جملہ ہم نے بہت سنا. اب دیکھنا کہ پروردگار کیا کہتا ہے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر. حبیب ہم نے تمہیں اپنے امر کی شریعت پر قائم کیا ہے. فاتبعها. حبیب ہماری شریعت کی پیروی کرو. ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون. اور حبیب خبردار جاہلوں کی پیروی نہ کرنا. دو برابر کے جملے ہیں. شریعت کی پیروی کرو، جاہل کی پیروی نہ کرنا. یعنی واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ جدھر جاہل ہوگا ادھر شریعت نہیں ہوگی، جدھر شریعت ہوگی ادھر جاہل نہیں ہوگا. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے نا. بھائی رکے رہنا. لیکن آج کی گفتگو بہت طویل نہیں ہے، لیکن ابھی اس مرحلے تک نہیں پہنچا جس مرحلے پہ بات کو روک دینا ہے. فقط 15 یا 20 دقیقوں کی زحمت ہے، اس سے زیادہ سننے والوں کو زحمت نہیں دینا چاہ رہا ہوں. قرآن امر ہے، شریعت امر ہے نا. تو اب جو قرآن کا وارث ہوگا وہ صاحب امر ہے، جو شریعت کا وارث ہوگا وہ صاحب امر ہے. تو مانا تو ہر ایک نے صاحب امر. یا علی ذرا یہ مسئلہ بتلا دو، یا علی ذرا وہ مسئلہ بتلا دو. بھائی ہے یا نہیں؟ بھائی بہت توجہ رکھنا. یعنی لوگ دروازے پہ آئے علی کے اور امر الہی پوچھنے آئے کہ اس مسئلے میں حکم خدا کیا ہے، اس مسئلے میں حکم رسول کیا ہے. تو مانا تو دوسروں نے بھی علی کو صاحب امر. فرق صرف اتنا رہا کہ وہ مان کے رک گئے، ہم آج تک مانتے چلے آ رہے ہیں. مانا سب نے مانا. گزشتہ سال محرم کی غالباً 4 تاریخ تھی اور آپ یہاں تشریف فرما تھے. اس وقت میں نے آپ کی خدمت میں یہ جملہ عرض کیا تھا اور سبھی میں قلب سے کہا تھا کہ بھائی ولایت پہ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے نا. اختلاف خلافت پہ ہو سکتا ہے، کوئی پہلا مانے کوئی چوتھا مانے، لیکن ولایت پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا. بھائی توجہ رکھیے گا. تو اسی لیے جب آیت آئی تو آیت نے یہ نہیں کہا کہ خلیفہ بنا دو غدیر میں. بھائی آیت نے یہ نہیں کہا کہ غدیر میں محمد غدیر میں علی کو خلیفہ بنا دو. میں خام خواہ کے لیے علی کے دار اختیار کو چھوٹا کیوں کروں؟
بھائی دیکھو ولایت بڑا ہوتا ہے، ولایت بہت بڑی شے ہے، ولایت بڑا ہوتا ہے، خلافت بہت چھوٹا ہوتا ہے. اور تم عادی ہو گئے ہو نا ذریعے سننے کے، تو بھائی سنو، ولایت بہت بڑا ہوتا ہے، خلافت بہت چھوٹا ہوتا ہے. اب میں کہتا ہوں اور تم قبول کر لو، اللہ خلیفہ، رسول خلیفہ، علی خلیفہ، تسلیم ہے؟ کفر ہے. اللہ اور خلیفہ، بھائی توجہ رکھنا، اللہ خلیفہ، رسول خلیفہ، علی خلیفہ، کفر ہے یا نہیں؟ اور اب جملہ کہہ رہا ہوں میں، اللہ ولی، محمد ولی، علی ولی. عجیب ہے، عجیب بات ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی محمد رسول اللہ ہے، تمہارا ولی وہ ہے جو رکوع میں زکات دے دے انگوٹھی کو. تو اللہ ولی، محمد ولی، علی ولی ہے نا. اور اب اس ولایت کا اعلان ہونا ہے. بھائی رک جاؤ، کتنی ہزار مرتبہ وہ آیت تم نے سنی ہوگی، یا ایھا الرسول بلغ. سنی ہے یا نہیں سنی؟ ہے نا، سنی ہے نا. بھائی اب مجھ سے بھی سن لو ایک مرتبہ. اچھا مجھ سے بھی بہت سنی ہوگی، لیکن آج سنو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. سن لینا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. رسول وہ پہنچا دو جو من ربک، تمہارے رب کی طرف سے اترا ہے. بھائی بہت رکنا، یہ من ربک جو ہے نا بڑا ڈیسائسو ہے، بہت فیصلہ کن ہے. من ربک پہ روک رہا ہوں میں اپنے سارے سننے والوں کو، من ربک پہ میں نے روک لیا. رسول وہ پہنچاؤ جو تمہارے رب کی طرف سے اترا ہے. تو کیا نماز رب کی طرف سے نہیں اتری تھی؟ قرآن میں نہیں ہے کہ نماز رب کی طرف سے اتری. کیا روزہ رب کی طرف سے نہیں اترا؟ بھائی روزہ بھی رب کی طرف ہی تو آیا ہے نا. کیا حج رب کی طرف سے نہیں ہے؟ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ جو مستطیع ہو، جس کے لیے راستہ آسان ہو، ہم نے اس کے لیے حج کو واجب کر دیا. لیکن من ربک نہیں ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ حکم آ رہا ہے. یہ اس حکم میں کیا بات تھی؟ اس میں کیا راز تھا کہ علی کی ولایت من ربک؟ تو بتلانا یہ تھا کہ سب مخلص نہیں تھے. کچھ سوچیں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رسول نے اپنی مرضی سے خلیفہ بنا دیا ہو. من ربک. بھائی عجیب بات ہے. یہ من ربک سمجھ میں آ گیا؟ من ربک، نماز من ربک ہے، روزہ من ربک ہے، حج من ربک ہے، جہاد من ربک ہے، جتنے حکم آئے ہیں من ربک، اللہ کی طرف سے آئے ہیں. لیکن یہاں خصوصیت سے کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. تو خطرہ تھا کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ رسول نے اپنی مرضی سے، بھائی توجہ رکھنا، رسول نے اپنی مرضی سے علی کو مولا بنا دیا، اس لیے لفظ من ربک رکھ دیا تاکہ منافقوں کی زبان بند ہو جائے، کوئی کچھ کہہ نہ سکے. اس لیے کہ قرآن میں ہے من ربک، یہ کام رب کی طرف سے ہو رہا ہے. اور اب اس کے بعد ایک پالیسی میکنگ جملہ دیا، واللہ یعصمک من الناس. مت گھبراؤ، اگر کوئی شر کرے گا تو اللہ بچا لے گا. عجیب بات ہے، یہ آج تک سمجھ میں نہ آ سکا. بھائی اگر مکے میں مشرکوں کے معاشرے میں یہ جملہ آیا ہوتا کہ حبیب اگر کوئی شر کرے گا تو اللہ بچا لے گا، تو میں سمجھ لیتا، میں سمجھ جاتا. بھائی توجہ رکھنا، اگر مکے کے مشرکوں کے لیے یہ جملہ آتا واللہ یعصمک من الناس تو میں سمجھ جاتا. اگر خیبر کے یہودیوں کے لیے یہ جملہ ہوتا کہ رسول جاؤ جنگ کرو خیبر کے یہودیوں سے اور اللہ ان کے شر سے تمہیں محفوظ رکھے گا، تو میں سمجھ لیتا. ہے نا، کلمہ گویوں کا مجمع ہے، اس میں 1% بھی غیر مسلم نہیں ہے. مولائیت کا اعلان ہو رہا ہے، مولائیت کا اعلان ہو رہا ہے، 1% بھی، ایک بھی غیر مسلم نہیں ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ حبیب مت گھبراؤ.
مت گھبراؤ، علی کی مولائیت کا اعلان کر دو، اگر شر ہوا تو ہم تمہیں بچا لیں گے. بھائی توجہ رکھنا، اگر شر ہوا تو ہم تمہیں بچا لیں گے. پروردگار، بھائی توجہ، پروردگار جب میرے نبی نے توحید کا اعلان کیا لا الہ الا اللہ، تو اس وقت تو نے کیوں نہیں کہا رسول سے کہ کہہ دو رسول لا الہ الا اللہ، اگر شر ہوا تو میں بچا لوں گا؟ بھائی میں بہت باریک منزل پہ آ گیا ہوں، اور اگر یہ منزل کنبے ہو گئی تو میں نے تقریر تمام کر دی. بھائی رسول نے توحید کا اعلان کیا یا نہیں کیا نا؟ اللہ اس وقت کہتا کہ محمد مشرکین سے کہہ دو لا الہ الا اللہ، اور اگر وہ شر کریں گے تو میں بچا لوں گا. وہاں نہیں کہتا. اچھا رسول نے کہا کہ میں رسول ہوں تو نہیں کہتا کہ مشرکین سے کہہ دو محمد رسول اللہ، اگر وہ شر کریں گے تو میں بچا لوں گا. نہیں ہے نا؟ علی ولی اللہ کہو. بتا جو رہے اگر کوئی شر کرے گا تو میں اس کے شر سے تمہیں بچاؤں گا. بھائی توجہ رکھیے گا، علی ولی اللہ پر اگر کوئی شر کرے گا تو خدا محمد کو بچائے گا. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ پر جب شر ہوا تھا تو خدا کی توحید کو علی ہی نے تو بچایا تھا. تقریر بڑے نازک موڑ پہ آ گئی، اور اب تلخیص دے رہا ہوں، اپنی بات کو تلخیص دے رہا ہوں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. بھائی کتنا سیدھا جملہ ہے، کتنا صاف جملہ ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے جو بات آئی ہے، رب کی طرف سے اسے پہنچاؤ. تو ولایت علی رب کی طرف سے آئی ہے نا. اور اسی مجمع میں حارث ابن نعمان فہری اٹھ کے پوچھتا ہے کہ یہ آپ اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں یا رب کی مرضی سے؟ تو بھی آیت کیا سمجھا؟ برسوں سے پاس میں بیٹھا ہوا ہے، آیت نہیں سمجھتا. بھائی برسوں سے صحبت میں آیت کا مطلب نہیں سمجھتا. بھائی عجیب بات ہے نا. تو کسب فیض کے لیے صلاحیت قبول چاہیے. رسول کی صحبت کے بیٹھنے والے جو آج اسلام کے سر کا تاج ہیں، تھے رسول کی صحبت کے بیٹھنے والے جنہوں نے آج رسول کی سنت کو ہم تک پہنچایا. لیکن ایسا بھی تو تھا. بھائی بہت توجہ رکھیے گا، ایسا بھی تو تھا. حارث ابن نعمان فہری کیا کہتا ہے کہ تم اپنی مرضی سے کہہ رہے ہو یا خدا کی مرضی سے؟ آیت سے پہلے سے رکھا ہوا ہے من ربک، مرضی ہے خدا کی. بھائی عجیب بات ہے. پھر بھی نہیں مانا. اب جملہ سنو اور گفتگو کو اختتام پذیر کر دوں میں. پھر بھی نہیں مانا. کہنے لگا کہ پروردگار ابھی 2 شب قبل امام بارگاہ مارکیٹ روڈ میں اس کا حوالہ دے رہا تھا، اب آج ایک دلیل دے رہا ہوں اور اس دلیل پہ بات میری مکمل ہو جائے گی. کہنے لگا پروردگار میرے مالک، اگر رسول نے تیری مرضی سے علی کو مولا بنایا ہے تو مجھ پہ عذاب نازل کر. ایسے بھی ہیں جو جان بوجھ کے عذاب مانگتے ہیں، یعنی علی کی دشمنی میں عذاب بھی گوارا ہے. اب خدا معلوم پسر نوح کی داستان کہاں تک دوہرائی جائے گی. بھائی بس توجہ رکھیے گا، اس لیے گفتگو آخری مرحلوں سے قریب ہو رہی ہے. خدا معلوم پسر نوح کی داستان کہاں تک دوہرائی جائے گی. علی ولی اللہ سے راضی نہیں ہے. بھائی توجہ رکھنا، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، محمد رسول اللہ کا قائل ہے، علی ولی اللہ سے راضی نہیں ہے. عذاب آیا یا نہیں آیا؟ آیا عذاب، اور یہ کہتا ہوا آیا کہ لا الہ الا اللہ کے مخالف کو برداشت کر لوں گا، محمد رسول اللہ کے مخالف کو برداشت کر لوں گا، علی ولی اللہ کے مخالف کو برداشت نہیں کروں گا. تقریر مکمل ہو گئی. تقریر مکمل ہو گئی. اب مجھے کچھ نہیں کہنا. بھائی جو کلمہ جس کی سمجھ میں نہیں آتا وہ اس کلمے سے ناراض ہو جاتا ہے. بھائی یہ بھی عجیب بات ہے. جو کلمہ جس کی سمجھ میں نہ آئے وہ اس کلمے سے ناراض ہو جاتا ہے. بھائی ابو جہل لا الہ الا اللہ سے ناراض ہو گیا، ابو لہب محمد رسول اللہ سے ناراض ہو گیا. تو اب تاریخ کے کتنے ابو گنواؤں آپ کو کہ کون کہاں ناراض ہوا؟ اس سے زیادہ ملاد ممکن نہیں ہے. اس سے زیادہ ملاد ممکن نہیں.
عجیب 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 مرحلہ. بھائی بہت توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ بات کو مکمل کر رہا ہوں. بھائی علی کی ولایت کا اعلان ہوا اور جو بس ہو جائے خاندان محمد سے وہ ولی بن جائے. کیا انصار حسین کی زیارت میں تم نے یہ جملہ نہیں دیکھا، السلام علیکم یا اولیاء اللہ؟ بات آ گئی. السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اے حسین کی مدد کرنے والوں، اے اللہ کے ولی لوگوں، تم پر ہمارا سلام ہو. بھئی یہ وہی تھے حسین کی مدد کرنے والے کہ ایک مرتبہ جب حسین اکیلے ہوئے، بھئی سننا، جب حسین اکیلے ہوئے تو اپنے خیمے سے باہر آئے، اور باہر آنے کے بعد ایک مرتبہ میرے مولا نے آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مجیر یجیرنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، آئین مسلم ابن اوکھدا، آئین حر ابن یزید ریائی، آئین عابس ابن شبیب شاگری. ایک ایک کو پکارا، ایک ایک کو پکارا. عباس کدھر ہو، علی اکبر کدھر ہو، قاسم کدھر ہو، اون محمد کدھر ہو؟ راوی بیان کرتا ہے کہ جب کہا عباس کدھر ہو تو فرات کے کنارے علاقے میں حرکت پیدا ہو گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حل من ناصر ینصرنا. بھائی سننا، حسین کی آواز آج بھی گونج رہی ہے. حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ ہے کوئی ہم سے دشمنوں کو دور کرنے والا؟ ہے کوئی حرم رسول کی عبادت کرنے والا؟ آپ نے گریہ کیا عزیزو، آپ نے گریہ کیا، لیکن ایک جملہ سنتے جائیں. کتنی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ سنا ہے نا؟ حسین کا جملہ ہے. لیکن تاریخ صفین دیکھنا، تاریخ صفین دیکھنا. صفین کے میدان میں ایک دن مولا علی اپنے خیمے سے باہر آ کے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد علی نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور کہا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ علی کی زبان سے جملہ نکلا نا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا. راوی کہتا ہے کہ علی کی فوج کے 12,000 جوان اپنی ننگی تلواریں لیے ہوئے علی کے پاس آ گئے، اور اپنی تلواریں انہوں نے اپنی گردنوں پر رکھ لی اور کہنے لگے، یا علی، یہ مظلوموں کا جملہ ہے، اب اگر زبان سے نکلا تو ہم اپنی گردنیں اپنے ہاتھوں سے کاٹ لیں گے. وہ علی کا مقدر تھا، یہ میرے مولا حسین کا مقدر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. وہ علی کا مقدر تھا، یہ میرے مولا حسین ابن علی کا مقدر ہے. بس 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. بھائی محرم کی نویں تاریخ ہے، نبی تاریخ ہے. چاہ رہا ہوں کہ کچھ جملے کروں. کہا نا میرے مولا نے، حل من ناصر ینصرنا. 2 خیموں سے صدائے لبیک آئی، 2 خیموں سے لبیک کی صدا آئی. اب جو حل من ناصر ینصرنا کہنے کے بعد حسین نے مڑ کے دیکھا تو ایک مرتبہ حسین کی نگاہ پڑی، سید سجاد ایک ٹوٹا نیزہ ہاتھ میں لیے لڑکھڑاتے ہوئے مقتل کی جانب جا رہے ہیں. حسین کی نگاہ پڑی، حسین کی نگاہ پڑی. کہا، یا ام کلثوم خودیے، ام کلثوم سجاد کو تھامو. جب ام کلثوم سجاد کے پاس گئی تو رو کے کہنے لگے، پھوپھی اماں میرا بابا اکیلا ہو گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. پھوپھی اماں میرا بابا اکیلا ہو گیا. حسین دوڑتے ہوئے آئے، سجاد کو اپنی گود میں لیا، سجاد کو ان کے بستر پہ جا کے لٹایا. یہ پہلا خیمہ تھا جہاں سے حل من ناصر ینصرنا کا جواب آیا تھا. اور اب دوسرا خیمہ، ایک مرتبہ رباب کے خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی. آئے حسین رباب کے خیمے کے دروازے پہ آئے.
کہا رباب یہ گریا کیسا؟ تو رو کے کہنے لگی کہ والی جیسے ہی آپ نے کہا حل ملنا چلیے رونا، بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پہ گرا دیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کہا لاؤ رباب، لاؤ رباب لاؤ. بس آپ نے گریا کیا ملی سباب ہو گئی، لیکن جملے کو مکمل کر دوں. لاؤ رباب، اپنے بچے کو لاؤ. شاید میں تمہارے بچے کو پانی پلا کے لاؤں. میدان میں لائے بچے کو، میدان میں لائے. تیرے ظلم سے بچہ سیراب ہوا، پلٹے. بس سننا، میں نے اصغر کی شہادت بیان نہیں کی. پلٹے، گود میں بچہ ہے اور اس کے اوپر آبا کا دامن ہے. پلٹے، لیکن سنو میرے سننے والوں، سنو. حسین امام بھی ہے، حسین باپ بھی ہے. بھائی باپ بھی ہے نا. حسین امام بھی ہے، حسین باپ بھی ہے. حسین آگے بڑھتے ہیں، حسین پیچھے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون. 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، پھر طاقت امامت سے اپنے آپ کو کنٹرول کیا. خیمے کے دروازے پہ آئے، کہا ام کلثوم اصغر کی ماں کہاں ہے؟ ام کلثوم اصغر کی ماں کہاں ہے؟ کہا بھیا جب سے آپ میدان میں لے کے گئے ہیں نا، خیمے کے دروازے کے پیچھے کھڑی انتظار کر رہی ہے. آئے. ام کلثوم نے خیمے کا پردہ اٹھایا. ایک مرتبہ ام رباب کی صورت دیکھی. بھائی توجہ رکھنا، ام رباب کی صورت دیکھی. کہا ام رباب میں کون ہوں؟ کہا آپ شوہر ہیں، والی ہیں، امام وقت ہیں. کہا ام رباب اگر میں کچھ کہوں تو مانو گی؟ کہا مولا کیوں نہیں مانوں گی؟ تو ایک مرتبہ آبا کا دامن ہٹایا، کہا پانی تو نہ پلا سکا، بچے کا لایا لایا ہوں. ایک مرتبہ ماں نے اپنے گردن سے خون لیا، اپنے بالوں پہ بننا